الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. محترم سامعین کرام، حاضرین جلسہ اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور اسٹیج پہ فرما معزز علماء کرام، کیونکہ وقت کی کمی ہے اس لیے میں اپنی تمام باتوں کو نچوڑ کر کے خصوصی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور انہی منٹوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج مسلمان اسلام سے اتنا پیچھے کیوں ہے. آخر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر فخر محسوس کرتا ہے، لیکن کیا اس کے اندر مسلمان ہونے کی قابلیت ہے؟ کیا اس کے اندر مسلمان فخر سے کہنے کی قابلیت ہے؟ محترم سامعین کرام، میں اسی بات پر گفتگو کروں گا اور یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین کو سے ہم اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ہم ماننے سے بھی اور جاننے سے بھی، یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو بھی چھوڑ کر کے اسلام سے اس قدر دور ہو گئے ہیں کہ آج دنیاوی زندگی کے جتنے بھی لوگ ہیں سب دیکھ کر کے ہم کو مسلمان نہیں بلکہ کافر کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یعنی اے وہ لوگوں، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. محترم سامعین کرام، کیا آج ہم رب کو پکارتے ہیں؟ کیا آج ہم رب کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں؟ کیا آج ہم اس رب کعبہ کی طرف، اس رب کائنات کی طرف جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جس نے سورج بنایا، جس نے چاند بنایا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی وہ مخلوقات ہے جن کے پائے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کیا آج اس رب کو ہم پکارتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین یہاں تک کہ اعلان کرتا ہے: اے میرے بندو، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. لیکن محترم سامعین کرام، کیا آج ہم دعا کو اتنا پیچھے چھوڑ دیے ہیں کہ ہمیں دعا کی بھی اہمیت معلوم نہیں؟ آج ہم پریشان ہیں، پریشان حال میں مبتلا ہیں تو رب کی یاد آتی ہے، اور جب پریشان نہیں ہوتے اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے نواز دیتا ہے تو ہم اسی رب کعبہ کو بھول جاتے ہیں، اسی رب العالمین کو ہم بھول جاتے ہیں. محترم سامعین کرام، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے اللہ رب العالمین کہتے ہیں: ان الذین یستکبرون عن عبادتی. محترم سامعین کرام، جس دعا کو ہم اہمیت نہیں دیتے اس دعا کو اللہ رب العالمین نے دعا یعنی عبادتوں کی روح قرار دیا ہے. عینی عبادت ہے دعا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں: عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: الدعاء هو العبادہ. محترم سامعین کرام، غور فرماؤ، اللہ کے رسول خود کہتے ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. یہ نہیں کہا دعا عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. اس سے ہمیں معلوم کیا چلا کہ تمام عبادتوں سے بہتر عبادت دعا ہے، اور وہی اللہ قرآن سے بھی ظاہر کر رہا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں.
اب تکبر کا مطلب کیا ہے؟ بڑا بننا، اپنے آپ کو رب کے سامنے بڑا بننا۔ محترم سامعین کرام، جو رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتا، اس کا مطلب یہ کہ وہ رب سے بڑا ہے۔ انہ غنی عن اللہ، بے شک وہ اپنے آپ کو رب سے بے نیاز سمجھتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اپنے آپ کو رب سے بے نیاز سمجھتے ہو، اس رب سے بے نیاز سمجھتے ہو جس نے تمہیں دنیا کے اندر تشریف بعثت کیا، جس نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا۔ اور یہاں تک کہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں لست الیہ محتاج، لست محتاج الیہ، مجھے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہیں اس اللہ کی ضرورت نہیں جس نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے آج ہمارے ایمان میں کمی پیدا ہو گئی۔ میں اپنے وقت کو زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے اندر ایمان کی کمی اسی لیے ہے، اور میں نے پہلے کہا کہ ہم اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے قربانی کا دن قریب آ رہا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بکرا نہیں لیں گے، اگر ہم بکرے کو نہیں لیں گے تو ہماری قربانی کیسے ہوگی، لوگ ہمیں مسلمان کیسے سمجھیں گے۔ محترم سامعین کرام، صرف قربانی کر کے دکھانا، یا عید کی نماز پڑھنا، یا رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا، یہی صرف مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دیا، اسلامی خطوات یعنی بچہ اسلامی دھرم پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں، یہ غور کرو کہ ہم اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی دلیل یہ کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کلمہ اقرار کر لیا تو ہمارے کندھوں پر بہت سی ایسی بوجھوں کو اللہ رب العالمین نے ڈال دیا جو اسلام کے اندر ایک میسر، اور جو اسلام کے اندر جو اللہ رب العالمین اور نبی کے فرمان کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر پہنچانے کے لیے تمام علماء کرام کو اس میں شریک کر دیا، تاکہ میرے بعد ہم علماء کرام ہی اس دار فانی کے اندر دین کی تبلیغ کریں گے۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم بھی یہ چاہ لیں تو گھر پر بھی قرآن کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو کیا چھوتے ہیں؟ کسی گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے جس قرآن کو سب سے بہتر کتاب فرمایا، اس قرآن کو کیا کبھی ہم نے چھوا؟ شام کو سوئیں گے موبائل دیکھ کر، صبح اٹھیں گے تو پہلے واٹس ایپ پہ نظر جائے گی، لیکن قرآن کو کھولنے کی ہمارے اندر تھوڑی سی بھی عادت نہیں ہے، تو کس نام کے ہم مسلمان ہیں؟ صرف قربانی کرنے سے اور صرف عید کی نماز پڑھنے سے مسلمان نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے ہم کو تمام شرائطوں کو ماننا پڑے گا، وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں اپنی انہی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔